اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 50 اور 51 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور وہ تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو ان کے ہاتھوں میں تورات تھی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے، بعد الذی، بعض وہ چیزیں حرم علیکم جو تم پہ حرام کی گئی ہیں۔ وجئتکم، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مجھے بھی پالنے والا ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فاعبدوہ، پس تم اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی اور رسول تھے، جنہوں نے تورات کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ تورات بھی ساتھ ہے اور انجیل، یہ دونوں کتابیں ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے، عیسائیوں کے لیے یہ دونوں حجت ہیں، اور تورات کی تصدیق اور جو اس میں کمی بیشی انہوں نے کی، اور بعض وہ چیزیں جو ان پر ان کی بدعملی کی وجہ سے ان پہ مسلط کی گئی تھی، وہ بوجھ اتارنے کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت دی۔ تو فرمایا کہ میں جو تورات ہے نا تمہارے ہاتھوں میں، اس کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی اس کا انکار نہیں ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور بعض وہ چیزیں جو تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تم پہ حرام کی گئیں، ان کو حلال کرنے کے لیے، یعنی وہ بوجھ ختم کرنے کے لیے۔ وہ کیا تھا کہ بعض وہ چیزیں جن کو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اللہ کی طرف سے وہ حرام نہیں تھی، جس طرح اونٹ کا گوشت وغیرہ ہے، اس طرح دیگر چیزیں جو انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگائی، تو میں ٹھیک ہے، یہ تمہارے اوپر حرام کر دیا ہم نے اسی طرح سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، دعونی ما ترکتکم، جہاں میں خاموش ہو جاؤں نا تو تم خاموش ہو جایا کرو، کیونکہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، تم ایسے ویسے کہو گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے نازل کر دے گا۔ اور فرمایا وہ برا ہوگا آدمی جس کی وجہ سے، جس کی اس سوال کے ساتھ کیل اور کال کی وجہ سے ایک حلال چیز کو حرام کر دیا گیا، کیونکہ عیسائیوں یہودیوں میں یہ ایک بری خصلت موجود تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دیں۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ خاصہ ذکر کیا گیا کہ آپ وہ جو بوجھ ان کے اوپر سوار ہوئے تھے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے کیے گئے تھے، اس کو ہٹانے اور دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلے نشانی لے کے آیا ہوں۔ ایک تو وہ جو ہم نے سابقہ سبق میں کلاس میں پڑھے ہیں، جو ان کے معجزے ہیں، اور دوسرا ان کا خود، یعنی ان کی تخلیق، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ پھر وہ بچپن کے اندر، یعنی پنگوڑے کے اندر، کہ جب بچہ خود کروٹ نہیں لے سکتا اس وقت بات کرنا تصور سے ہی باہر ہے، اور وہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں، اور سیدہ مریم علیہ السلام ان کی طہارت کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نشانی ہے۔ تو فرمایا ان نشانیوں، ان دکھانے کا اور معجزات کا مقصد کیا ہے؟ فاتقوا اللہ وأطیعون۔ اب کرامت میں یا معجزے میں یہ چیز ذہن میں رکھیں، سب سے پہلی چیز جو اس کے اظہار کا مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ یہ نہیں کہ جس کے ہاتھ میں کرامت یا جس کے ہاتھ میں معجزہ ظاہر ہو رہا اس سے ڈرو۔ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور ڈر اور خوف یہ بھی عبادت ہے، اور اللہ کا ڈر اور خوف یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ ایک بہترین عبادت ہے جس کے انجام و نتیجے کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اگر تم اپنے رب سے ڈر جاؤ گے تو دو دو باغ ہم تمہارے نام لگا دیں گے۔ اب یہی کسی دوسرے کے ساتھ، یہ ہے ما فوق الاسباب، کسی سے ڈرنا۔ اگر ہم نے ایسے کیا تو بزرگ دیکھ رہے ہیں، ایسے ویسے کیا تو وہ کیا ہوگا، وہ جناب اگر مسواک توڑی تو وہ ہاتھ توڑ دیں گے، ٹھیک ہے، ٹانگ توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ غیر اللہ کا خوف ہے۔ جو غیر اللہ کا خوف کس وجہ سے ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ غیر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ نشانیاں ذکر کرنے کے بعد فرمایا تم نے کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ تو فاتقوا اللہ، اللہ کا خوف رکھو، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری کیا کرو؟ اطاعت و فرما برداری کرو، کہ جس طرح کہا جا رہا ہے وہ یہ۔ تو قرآن پاک کا جو بیسک موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف، توحید، اس کو ذکر کرنا، اور ساتھ میں رسالت، اس کو واضح کرنا کہ انبیاء اور رسول جو ہیں ان کا حق کیا ہے۔ ان کا حق یہ ہے کہ ان کی عزت و تکریم کی جائے، اور اس کے ساتھ ان پر ایمان لانے کے بعد منوان ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، یہی آپ کو ماننا۔ اور اگر ایک شخص ایسا نہیں کرتا، نہ وہ توحید کے بارے میں کچھ جانتا ہے، نہ وہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہے، اور بلکہ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور وحدانیت کو چیلنج کر رہا ہے، ٹھیک ہے، شرک ہی اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے نا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا پڑا ہے، اور اس کے ساتھ انبیاء کی اطاعت و فرما برداری، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اس کو فالو کرنے والا نہیں ہے، تو یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، اور زبانی جمع خرچ ادھر تو کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن فیصلہ جو ہونا ہے نا وہ دلوں کے جو نیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اعمال کو پرکھتے ہوئے فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کر رہے ہیں نا تو اس میں پیغمبر کا اسوہ اس کو سامنے رکھیں، اگر وہ اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو ایسا عمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے بہکنے کی ایک بڑی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے کیا کیا، جو تورات و انجیل ان کو دی گئی تھی اس پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی ٹوچ پنچر لگاتے رہے، اپنی طرف سے کمی بیشی کرتے رہے، جس کی بنیاد پہ کیا ہوا، وہ گمراہ ہو گئے اور فرقے بنتے گئے۔ اب صاف سی بات ہے، کوئی چیز ایجاد کریں گے تو وہ کچھ کو پسند ہوگی تو کچھ کو ناپسند بھی تو ہوگی نا، تو یہیں سے فرقہ بن جائے گا، یہیں سے عداوت شروع ہو جائے گی، یہاں سے دشمنیاں چاہے جو ہے وہ چل پڑیں گی، اور قتل و غارت تک یہ معاملہ پہنچ جائے گا۔ اس لیے امن کا فارمولہ، اور ایسے سمجھ لیں جو ایمان ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ اسی بات پہ اکتفا کیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح کی ہے۔ اور یہ اس قدر مضبوط چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے، جب تک تم اس کو تھامے رکھو گے نا تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ جیسے ہی اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، نکالنا شروع کر دیں گے سنتیں، اس چیز کی بھی اتنی سنتیں، اس کی بھی اتنی سنتیں، حرج کیا ہے، پڑھا تو قرآن ہی ہے نا، بانٹے تو چاول ہی ہے نا، لگائی تو سبیل ہی ہے نا، کون سی اس میں کو ہم نے برا کام کیا، حلال چیزیں ہیں، ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن طریقہ غلط ہے۔ مشرکین مکہ جو گائے، بھینس، بیل، اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، یہ حرام تھوڑی تھے، یہ بھی جائز تھے، یہ حلال تھے، لیکن وہ جس جگہ پہ جس نیت کے ساتھ ذبح کیا کرتے تھے اس نیت کی وجہ سے وہ حرام ہو جایا کرتے تھے۔ آج بھی کوئی شخص ایسا کرے گا تو چاول حرام نہیں ہے، دودھ حرام نہیں ہے، پانی میٹھا حرام نہیں ہے، وہ کھیرنی فیرنی شیرنی یہ حرام نہیں ہے، وہ جانور حرام نہیں ہے، اس کے پیچھے جو نیت ہے اور جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا، اس کے لیے وہ چیز حرام ہو جائے گی، بیسیکلی وہ چیز تو حرام نہیں ہے نا۔ تو اس لیے یہی چیزیں، اس لیے سمجھیے جو قرآن و سنت نے جو طرز عمل طریقہ دیا ہے اس کے مطابق چلیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کریں۔ آگے بڑھنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو نبوت اور رسالت کی جگہ پہ کھڑے کرنے، کیونکہ دین بنانا اللہ کا کام ہے، پہنچانا کس کا کام ہے، انبیاء اور رسول کا کام ہے۔ ایک شخص اپنی طرف سے دین بنا رہا ہے، یہ بھی سنت ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، تو کیا کر رہا ہے، وہ دین گھڑ رہا ہے نا۔ تو دین گھڑنا کیا ہے، یہ اللہ پہ بھی جھوٹ ہے اور پیغمبر پہ بھی جھوٹ ہے، اور یہ ایک بڑا جرم ہے، لہذا اس سے بچیے۔ یہی پھٹکار کی وجہ بنی ہے عیسائیوں اور یہودیوں کی، اور ہمیں اس سے متنبہ کیا جا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب عیسائیوں نے کیا کہا کہ ہمیں پالنے والے کون ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور معاذ اللہ سیدہ مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی بیوی ہیں، یہ کنبہ قبیلہ اللہ کا ہے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہماری نسل ان سے ملتی جلتی ہے، رشتہ داریاں ان کے ساتھ ہیں، نسب ان کے ساتھ مل رہا ہے، لہذا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے کیا ہے، محبوب ہے، جنت بنی ہمارے لیے، ہم نے ہی جنت میں جانا ہے۔ اور اگر
دوزخ میں جانا پڑا تو 40 دن ہم نے نافرمانی کی، بجڑے کی پوجا یا اس طرح کی وجہ سے، تو وہ کچھ دن کے لیے جائیں گے، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو وہ وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں؟ اب اس بات کو سمجھیے، اب یہاں کے وسیلے بھی ذہن میں رکھنے ہیں اور ساتھ یہ وسیلہ بھی۔ وہ جنت میں جانے کا وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر روح اللہ کلمت اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے وسیلے اور توسل سے ہم کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حلال اعلان کہا ہوا ہے کہ تم لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، تم کہتے ہو عیسائی اور یہودی ہی جنت میں جائے گا؟ فرمایا نہیں، وہ جنت میں جائے گا جو اللہ رسول پر ایمان لایا اور اس نے اپنے سر کو اللہ کی اطاعت کے لیے جھکا دیا۔ من اسلم وجهه للہ، یعنی ہمیشہ وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ اعمال کو دیکھا جائے گا، اگر اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو زبان سے یہ جمع خرچ اس کو کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اب یہی نظام ہمارے اندر آ گیا، کیا ہے جی؟ ہم فلاں ہیں، آپ کہتے ہیں جی ایس خاندان کے بارے میں بات نہیں کرنی کیونکہ یہ سادات ہوتے ہیں حضرت۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ اچھا، جو پیغمبر کے زمانے کا سادات ہے، پیغمبر کے زمانے کا سید ہے، پیغمبر کے زمانے کا ہے کون؟ ابو لہب ہے، ابو لہب ہے، چچا ہے کہ نہیں؟ رشتہ داری ہے کہ نہیں؟ وہ اس زمانے کا سید ہے، اگر وہ پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا تو اس کے لیے تبت یدا ابی لہب و تب ہے۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد اگر کوئی ایسا ہے تو صرف اس لیبل کی وجہ سے اس کی بخشش کیسے ہو جائے گی؟ کس نے اس کو یہ سارا کچھ؟ تو اس لیے اس دھوکے سے باہر آئیں، بلکہ ان کا دھوکہ چھوٹا تھا، آج بڑا دیا جا رہا ہے۔ وہ تو کہتے تھے کہ ہم بخشے جائیں گے، یہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو بخشائے ہیں، ساڈے وسیلے نال تسی بھی بخشے جاؤ گے، ہے نا؟ ساڈے وسیلے نال۔ اب یہ تو بات تو پیغمبروں نے دعویٰ نہیں کیا تھا کہ تم صرف اس وجہ سے کہ ہمارے خاندان سے ہو، ہمارے علاقے سے رہنے والے ہو تو اس وجہ سے تمہاری بخشش ہو جائے گی، تو کسی پیغمبر نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہی کہا کہ بچنا چاہتے ہو تو تمہیں ایمان لانا پڑے گا، اطاعت و فرما برداری کرنی پڑے گی، تمہیں جنت مل جائے گی۔ اور اگر ایسا ایک غلام بھی کرے گا نا تو اس کے لیے بھی یہ آفر موجود ہے۔ اور اگر پیغمبر کے خاندان میں سے اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا تو اس کے لیے بھی یہ جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ قرآن پاک نے یہ ساری مثالیں دی ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، بیویاں ہیں، خاندان ہے، فرمایا یہ تمہیں نہیں بچا سکتا۔ بچنے کا ایک ہی فارمولہ ہے، وہ کیا ہے کہ جو پیغمبر آئے ہیں اس کی اطاعت و فرما برداری کیجیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنایا۔ اب سمجھیے، عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگنا، اس کو تو قرآن شرک کہہ رہا ہے، تو کسی امتی سے مدد مانگنا اس کی اجازت کہاں سے، کس سے مل گئی، کس نے دے دی اس کی اجازت؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ پیغمبر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ تم نے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا ہے اور مجھے اس طرح غلو نہیں کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا۔ کیا ان کو اللہ کا شریک بنا دیا کہ یہ ہمیں پالنے سنبھالنے رزق دینے والے ہیں، سارا کچھ کرنے والے؟ وہ اگر یہ پیغمبروں کے بارے میں عقیدہ رکھیں تو قرآن کہتا ہے غلط ہے۔ مولویوں کے بارے یا پیروں فقیروں کے بارے میں اگر کوئی وہ عقیدہ رکھے تو اس کی گنجائش کہاں سے آ گئی؟ بھائی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ سارا بناوٹی دین ہے اور یہ بناوٹی فارمولے ہیں، یہ ساری 2 نمبری دجل اور فریب ہے۔ اس کو سمجھیں اور قرآن پاک کو پڑھیں اور اس سے نکلیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کلام کیا تھا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ انہوں نے کہا، یعنی دیکھیں وہ جو ہزاروں سال بعد ہونا تھا اللہ نے اس کا جواب پہلے دے دیا۔ بعد میں عیسائیوں نے کہا نا، فوراً تو نہیں کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا، فوراً تو الزام تراشی کر رہے تھے کہ معاذ اللہ یہ گناہ کیا سیدہ مریم علیہ السلام نے، فوراً تو ایسا نہیں تھا، لیکن اللہ نے جواب اسی وقت دے دیا۔ سب سے پہلا جملہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں وہ کیا ہے؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ جو کسی کی عبادت کرنے والا ہو نا وہ الہ نہیں ہوا کرتا۔ تو فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں الہ نہیں ہوں، میں اس کا شریک نہیں ہوں بلکہ اس کا بندہ ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اب یہ فضیلت مجھے اللہ نے یہ عطا کیا کہ مجھے اس نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبی، اور مجھے اس نے رسول اور پیغمبر بنا دیا۔ تو لہذا اس کتاب کو مانو، رسول اور پیغمبر کا جو منصب ہے اس کو سمجھو۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ ان اللہ ربی و ربکم، تم کہتے ہو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام پالتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور آگے فرمایا چلو کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں نا، جس طرح ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ رب نے دیا ہے ان کو، ہم ان سے مانگتے ہیں۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ چلتا ہے نا،
یہ چیز چلتی ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ ربی و ربکم، مجھے بھی اللہ پالتا ہے اور تمہیں بھی کون پالتا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ مینو پالن دیا تے مینو دیندا تے میں تانوں دینا، کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہی کہا گیا کہ جو مجھے پالنے والا ہے وہی تمہیں پالنے والا ہے، جو مجھے عطا کرتا ہے وہی تمہیں عطا کرتا ہے، جو میری زندگی کا مالک ہے نا وہی تمہاری زندگی کا مالک، جو نفع نقصان کا میرے لیے مالک ہے وہی تمہارے لیے مالک ہے، میں نہیں ہوں۔ بلکہ ان چیزوں کا انکار کیا تو فرمایا فاعبدوہ، لہذا تم اس ایک اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں، اگر یہ عقیدہ توحید درست نہیں ہے، عقیدہ توحید درست نہیں ہے تو پھر احادیث کا انبار لگا پڑا ہے۔ اس کی مثال اور قرآن پاک میں سورہ نور میں اس کی مثال سراب سے دی گئی ہے۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے میں نا آپ جائیں گے نا سڑک کے اوپر تو پانی نظر آ رہا ہوگا، لیکن جب اس کے قریب جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کافروں کے عمل کی مثال ہے، وہ بڑے بڑی نیکیاں کریں گے، بڑی بڑی نگلوں کہیں گے یہ نیکی نہیں ہے تو اور کوئی نہیں، جس طرح آج کل کچھ لوگ بھی کہتے ہیں اے نا سائیاں نے اگر جہنم میں جانا ہے تو پھر ساڑھے چو کوئی جنت نہیں جانا۔ وہ کیا ہے؟ ان ظاہری چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پہلے کسی چیز پہ فیصلہ کرنا ہے تو وہ توحید ہے۔ ایک شخص اللہ کے ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، ساری دنیا کی نیکیاں، ساری دنیا کی اچھائیاں اگر اس کے پلڑے میں آ جاتی ہیں اور وہ ساری دنیا کا بہترین شخص ہی کیوں نہیں بن جاتا اخلاق و کردار کے اعتبار سے، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ایک ذرہ برابر بھی اس کو یہ چیزیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ لہذا اس کی اہمیت کو سمجھیں، سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا ھذا صراط مستقیم، اگر تم صراط مستقیم چلنا چاہتے ہو نا اس پر، تو اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ مانو کہ مجھے اور تم سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اسی کی، نظر و نیاز، سجدہ، رکوع، قیام، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دیگر نیکیاں، صدقہ، خیرات کس کے نام پہ؟ صرف اس کے نام پہ، عبادت صرف اسی کی ہے۔ جب یہ ہوگا تو پھر صراط مستقیم ہے، اور اس کے بعد آپ تھوڑا عمل بھی کریں گے تو یہ بخشش کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ جتنے بڑھاتے جائیں گے یہ احساس بڑھتا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو عمل زیادہ ہی کیوں نہ ہو یہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے، اور جو صراط مستقیم پہ نہیں ہے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ استقامت نصیب فرمائے۔